یہ جو ہم اصال ثواب کی محفل کرتے ہیں یا اس کے اہتمام کرتے ہیں، یہ ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے درمیان اسباب رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت شان ہے، وہ کن فیکون کہہ کر بھی کمال کی قدرت رکھتے ہوئے بھی انسانیت کے لیے کن کہہ کر بھی تخلیق کرتا ہے، اور وسیلے اسباب کے ذریعے بھی اس نے بنائے ہیں۔ وسیلہ ایک ایسا واسطہ سبب ہوتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اس سال سوال کے موضوع پر حضرت صاحب آپ کتاب سنائیں گے۔ میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو محفل، اہتمام، قرآن کی تلاوت، علماء کا خطاب، آپ کیا ذکر سننا، یہ سب کا ثواب ایک وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں، یہ اہتمام کرتے ہیں، اس کا ثواب میت تک پہنچتا ہے، اللہ میت کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہو گیا میرا موضوع کا جو بنیاد ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہ وسیلہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کئی عنوان سے، کئی طریقوں سے، پورے ذخیرہ حدیث میں لفظ وسیلہ پورے ذخیرہ حدیث میں میری تحقیق کے مطابق ایک مقام پر آیا۔ وہ جو آپ دعا سنتے ہیں نماز اذان کے بعد، اس کے اندر لفظ وسیلہ آیا، اس سے مراد جنت کا ایک مقام ہے۔ آج وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اور پورے قرآن میں 2 مقام پر لفظ وسیلہ آیا، جن کو میں آج بیان کر کے اپنا جو مجھے وقت دیا گیا اس میں رہتے ہوئے اپنا سٹیج چھوڑ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلا مقام سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ رب کریم نے اعلان فرمایا، اے ایمان لانے والوں، 2 کام بجا لاؤ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ جب میں علماء کی تفسیر کی طرف گیا، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور علامہ جلال سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر، علامہ راغب اصفہانی بھی لکھتی ہیں، الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به الی اللہ تعالی۔ وسیلہ اس سبب کا نام ہے، اس واسطے کا نام ہے جس کو پکڑ کر آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ وسیلہ بھی سمجھ آ گیا، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے سبب کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، 2 چیزیں کرنی ہیں۔ پہلا اللہ سے ڈرنا ہے۔ میرے اللہ، آج ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اپنی بہنوں کے حق بھی کھا جاتے ہیں۔ جناب والا نمازیں بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، اور سامعین زیت شام دیکھنے میں وضاحت میں پورے عالم اور پورے متقی نظر آتے ہیں، لیکن سامعین زیت شام جب بہنوں کا حق دینے کی بات آتی ہے، جب علامہ صاحب بھی خاموش ہو جاتی ہیں، مفتی صاحب بھی خاموش ہو جاتی ہیں، ملک صاحب بھی خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن دعویٰ کیا ہے کہ اے میرے اللہ تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تقوی کا حق کیا ہے؟ سامعین زیت شام وقت مختصر ہے، میں مثال دے کے آگے گزر جاؤں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی برگاہ میں ایک شخص آ گیا، آ کے کہنے لگا، بابا جی ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا آپ بتائیں میرے بیل کی دم بہتر ہے یا آپ کی داڑھی؟ تقوی کا معیار دیکھیے گا، تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اس مقام کا ڈرنا، ایسا خوف اور ایسا احساس ہو کہ جو آپ کو اندر سے آواز دے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہو۔ اور تقوی کا جو تقوی رکھنے والے لوگ ہیں ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے، سنیے ذرا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی برگاہ میں بندے نے سوال کیا، کہا بابا جی بتائیں جناب والا، میرے بیل کی دم بہتر ہے یا آپ کی داڑھی؟ اگر میرے جیسے کوئی عالم ہوتا تھپے لگا دیتا
کافر قرار دیتا، اس کو قتل کرنے کے فتوے دیتا، لیکن سبحان اللہ بابا جی نے فرمایا اے نوجوان سوال کرنے والے سن لے، بروز قیامت اگر بایزید بستامی کی توبہ قبول ہو گئی، اگر بایزید بستامی بخشا گیا تو پھر جناب والا میری تعریف بہتر ہے ورنہ تیرے پیر کی دمی بہتر ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقوی کا مقام ہے۔ اب سامعین عزیز شاہ اللہ نے فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ جناب والا صراط مستقیم کے اندر شاہ اسماعیل سیری نے لکھا اس سے مراد کیا ہے؟ بدو مرشد راہ یابی نادر است، کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ پکڑو، کیونکہ اللہ والوں کے بغیر نہ کسی کو کبھی رستہ ملا ہے نہ ملے گا۔ وسیلے سے مراد یہ ہے، اور شاہ ولی اللہ اپنی کتاب القول الجمیل کے صفحہ 47 میں لکھتے ہیں اس سے مراد نبیوں اور ولیوں کا وسیلہ ہے، نیک اعمال کا بھی وسیلہ ہے، کہ جتنے بھی آپ آج عمل کر رہے ہیں یہ سارا وسیلہ ہے۔ تو سامعین عزیز شام معلوم ہو گیا، میں اپنی بات ایک اور یہاں پر بات کر کے میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سامعین عزیز شام اب سچو یہ کرنا ہے، اے میرے اللہ میں وسیلے کے بغیر دعا کرتا ہوں، تو سنتا ہے کہ نہیں؟ کہا جی بالکل اللہ سنتا ہے، تمہاری شان رب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ وسیلے کی بات کو سمجھنا ہے۔ آج جو میرے ابھی 4 منٹ باقی ہیں، میرا اس محفل میں جو پیغام دینا وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہم اسباب کرتے ہیں، عبادات بھی اسباب ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی اسباب ہیں ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ میرے اللہ یہ مقصد حل کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سامعین عزیز شام جب اللہ سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے میرے اللہ، پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ سامعین عزیز شام میں قرآن سے مثال دے کے آگے گزر جاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ بیان فرمایا، آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، 300 سال تک، مفسرین نے لکھا ہے 300 سال تک روتے رہے، اشک بہاتے رہے، یہ نبی والا رخسار کی ہڈیوں سے گوشت بھی جھڑ گیا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا کہ رخسار کی ہڈیوں سے گوشت بھی جھڑ گیا، اتنا روئے۔ اب دعا کرنے والا نبی ہے، اللہ ہر دعا سن بھی رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہر دعا اللہ سن بھی رہا ہے، نبی اللہ سے دعا کر بھی رہا ہے، لیکن شرط قبولیت نہ بخشا۔ اب سامعین عزیز شام تو جو فرمائیے گا، قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ قرآن نازل ہو گیا، فرمایا ہم نے آدم کو کچھ کلمات عطا کیے، کچھ کلمات عطا کیے۔ اے آدم اب تو دعا تو کرتا رہا، میں اللہ سنتا بھی رہا ہوں، لیکن اب ان کلمات کے ساتھ وسیلہ پیش کر، تیری دعا قبول ہو گئی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سامعین عزیز شام المستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سند صحیح کے ساتھ حدیث لاتے ہیں، اور علامہ علوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی کے اندر کلمات کو لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے ان کلمات کو لکھا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان کلمات کو لکھا، تفسیر عزیزی کے اندر وہ کلمات موجود ہیں، اشرف التھانوی نے نشر و تدریب کے اندر ان کلمات کو لکھا کہ وہ کلمات کیا تھے جن کی بدولت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ سامعین عزیز شام آدم علیہ السلام نے دعا کی، یا رب بحق محمد لما غفرت لی، اے میرے اللہ میں دعا کرتا رہا ہوں لیکن اب سونے کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ سامعین عزیز شام جتنی بھی سارے ثوابی کئی جدوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، علماء عزیز شام سناتے رہتے ہیں آپ کو، تو میں نے مقصد یہ تھا کہ سمجھانا کہ یہ جو وسیلہ لفظ ہے، وسیلہ لفظ ہے، یہ جو وسیلہ ہم اسباب بناتے ہیں، تو قرآن و حدیث میں اس کے اصول پر دلائل موجود ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔